کھلا ہوا ہے. آپ آخر سیدھے ہاتھ میں آخر میں کھڑے ہو جائیں. آپ آخر میں وہاں سے خواتین میں آواز آ رہی نہیں آ رہی پتہ کر لیں, کسی کے گھر والے وہاں ہو تو, ورنہ بعد میں پھر مشکل ہوتی ہے. خواتین میں اگر آواز آ رہی ہے تو اپنے محرم کو اطلاع کر دیں تاکہ پتہ چل جائے تو بیان شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, آواز آ رہی؟ آپ دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے جی. نہیں وہاں خواتین میں آواز نہیں آ رہی. یہاں سے مشین کھولی ہے خواتین والی. اب دیکھیں آواز آ رہی ہے تو مجھے بتا دیں ذرا. یہاں سے تھوڑا آواز کم رکھنی ہے, تھوڑا اسپیکر آگے کر دیں تو وہ باہر والوں کو بھی فائدہ ہو, اور آواز تھوڑی کم کریں نا. آواز آ رہی ہے؟ اچھا, یہاں سے تو مائک میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اسی لیے. یہاں سے مشین سے تھوڑی آواز بڑھا دیں نا خواتین کے لیے. ہلکی آواز تو آ رہی ہے, باقی وہ سیٹ کرنے گئے ہیں. بیان شروع کرا دیں. بیان شروع کرا دیں. جی ٹھیک. خواتین جی جی یہ والا نہیں آواز ہی نہیں آ رہی. اسپیکر پہ زیادہ آواز آئی ہے اور مشکل ہو جائے گی. تصویر کو رکھیں گے تو پھر چونچا شروع ہو جائے گا. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے نشانیاں اس آیت میں فرمائی ہیں, اور اس نشانیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کی قوم کا بھی اعلان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اقوام, ایک قوم فرمایا. اس میں عصبیت کا, صوبائیت کا, لسانیت کا, یہ سب اس کا ٹوٹ پھوٹ ہو کے ختم. قوم نہیں فرمایا, قوم فرمایا, اقوام نہیں فرمایا. اس سے جتنا تعصب وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے, راستے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم, کس قوم سے ہو, کون سی تمہاری قوم ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بنی کلب سے ہوں, قریش سے ہوں, فلاں سے ہوں, نہیں. سب نے ایک ہی جواب دیا, نحن المسلمین, ہم سب مسلمان ہیں. بعد میں پہچان ہے, یہ قرآن پاک میں ہے. پہلا ہم لوگ مسلمان ہیں, بعد میں پھر فلاں جگہ کا ہوں, فلاں جگہ کا ہوں. یہ پہچان کے لیے, لڑنے کے لیے نہیں ہے. والد کی نشانی پر بھائی لڑتے ہیں یا آپس میں محبت رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. اگر لڑتے ہیں تو والد صاحب کا دل دکھ ہوگا. اس لیے یہ اگر تار پڑی ہے تو جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مولانا, مائک اس کی کو خواتین پہنچی آواز. الحمدللہ, بس ٹھیک ہے, الحمدللہ. نہیں بس ہو گیا, آواز آ رہی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. جی اس کی تو میں بیان نہیں کر سکوں گا. وہ اسپیکر دوسرا کہاں رکھا ہے میں, اس کو تھوڑا اور آگے کر لیں, اس کو تھوڑا اور آگے کر لیں. بیان چلتا رہے, اس کو تھوڑا اور آگے کر لیں.
وہ اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں؟ قریب آ جائیں، سنت پر عمل کریں نا. اب بھار بھی لگا ہوا ہے، ضرورت کیا ہے اتنا دور کھڑے ہونے سے ان کو؟ اب ایک ایک کے لیے تو اسپیکر نہیں کھڑا کر دیں گے نا وہاں پہ. ان کا فرض ہے قریب آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں. اور ویسے بھی گھیرے میں آنا چاہیے، دور دور نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، دینی بات کی جائے، جو بھی بات ہو مجمع میں، تو فرشتے جو ہے نا اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں. غشیتہم الرحمہ، خدا کی قسم اس وقت اللہ کی رحمت میں ہم ڈھکے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے نا، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نے ہم کو ڈھانپا ہوا ہے، خدا کی قسم ڈھانپا ہوا ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَہ، اللہ کا نور ہم پر آ رہا ہے. اگرچہ ہم کو نظر نہیں آ رہا، کوئی کہ نور دکھاؤ. آپ اس وقت خوش ہیں یا غمگین ہیں بھائی؟ خوشی دکھائیے. نہیں تو پھر اپنے جسم کی چیز دکھانے کے لیے آج میرا سر پھٹ رہا ہے سر میرا، درد دکھاؤ. درد دکھا نہیں سکتے. اب میں کس وجہ سے زندہ ہوں؟ روح کی وجہ سے. تو روح دکھاؤ نا میں. اللہ کی ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. درخت جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں اس طرح، لا الہ الا اللہ. کوئی کہے کہ بھائی ہوا تیز ہے، کہ ہوا دکھاؤ. تو یہ کیا دیکھتا نہیں کہ درخت ہل رہے ہیں، پتے ہل رہے ہیں، اس کا مطلب ہوا ہے. پھول کی خوشبو جو ہے وہ کیسے آئی؟ اللہ کی نشانی ہے. گلاب کا پھول، ابھی مفتی صاحب نے گلاب کے پھول دیے، وہ ابھی تک اس میں خوشبو آ رہی ہے. میں نے دوستوں سے کہا کہ نقلی پھول 200 روپے کا 150 کا ملتا ہے، یہ اصلی پھول ہمیں تو خیر مفت میں ملا، ان کو بھی مفت میں ملا، کیونکہ اپنے گھر کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر خریدنے جائیں تو 4 روپے 5 روپے کا ملے گا نا پھول. کتنے کا ملے گا؟ چلو 10 کا ملے گا. نقلی پھول 150 روپے کا، لیکن نقلی پھول میں خوشبو نہیں ہے. اسی طرح جو شریعت سنت پہ عمل کرتے ہیں اصلی خوشبو ہے، جو عمل نہیں کرتے صرف بیان ہی بیان ہے، وہ نقلی پھول ہے. وہ اس میں کتنا مولانا آگے تشریف لیں، جگہ ہے جہاں مولانا آگے تشریف لیں، جگہ بہت ہے. بس آپ گر جائے خود ہی جگہ بن جائے گی. یہ ہے نا سامنے بیٹھے ٹارگٹ پر، تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن بیٹھنا آلتی مالتی مار کے تھا، کوئی چھپے نہیں. یہ آپ کی طرح بیٹھیں گے. ہاں اب صحیح ہو گیا، مزہ آ گیا ماشاء اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ذرے ذرے میں نشانی ہے. اگر اللہ، اور جتنی زیادہ ضرورت مفت میں. نمک کی ضرورت کتنی ہے؟ نمک مہنگا ہے سستا ہے؟ سستا ہے. آکسیجن کی کوئی بل آتا ہے؟ ورنہ بل آؤٹ ہے. خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو، صبح سے شام تک 3 سلنڈر لگتے ہیں آکسیجن کے، کتنے ہزار روپے گئے. آپ دیکھ لیجئے مفت میں آکسیجن دے رہے ہیں، کہ اللہ سے بل بھی نہیں آ رہا کوئی. اچھا جی، اور چلے آگے. ہاں، سورج کی روشنی کتنی ضروری ہے؟ کوئی بل آتا ہے مفت کے اندر؟ آکسیجن مفت کے اندر. پانی آتا مفت سے، باقی چکر بازیاں کر کے منرل واٹر ہو تو اور بات ہے. بارش برستی ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. کس طرح بیٹا آپ بیٹھ جاؤ نا، پیچھے والے چھپ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ آپ. کیا بس پانی بھی نشانی ہے، زمین کے اندر ہے. ٹیوب ویل، ہینڈ پمپ. ہینڈ پمپ میں کبھی کچرا دیکھا مٹی کا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ بتاؤ نا ہم کو، سمجھاؤ. نہیں کیونکہ فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے کیا؟ لیکن کتنا ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوتا ہے. اور پھر اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے ضرورت تو ہے نا، تو اللہ نے باقی بارش کو پہاڑوں پر جما دیا برف کی صورت میں. جاؤ فکر نہ کرو، فکر مت کرو. ان شاء اللہ تعالیٰ گرمیوں میں پھر یہی پگھل کے ہمارے پاس آئے گا پانی. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، پھکٹ کا سب کچھ مان ہے. روح جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اس کا کوئی بل آتا ہے کہ آپ نے روح کو 1 مہینہ استعمال کیا، اتنا پیسہ جمع کراؤ ورنہ اگلے مہینے کلٹی؟ نہیں. ایک بات ہے نا کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، پھر ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. بس یہ میں VCR، نیٹ کیبل اور فیس بک، یوٹیوب کو جو ہے وہ گند کو چھوڑوں تو پتا چلے نا مجھے کہ اللہ کتنے پیارے ہیں. جو اس کے اندر گھسا ہوا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ماں باپ کے دل کیا ہے. بوڑھی ماں ہے، گال پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بیٹا مہربانی کر کے جلدی آیا کر، تیری ماں کا دل کمزور ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیٹ کیفے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو کیا بولتے ہیں حقہ کا جو ہے وہ شیشہ وہ پی رہا ہے اور لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے. کیا انعام ملا مجھے بتاؤ ذرا؟ جس کی ماں باپ کی وجہ سے میرا آپ کا وجود ہے، وہ بیچارے رو رہے ہیں اس وقت. ہاں وہ جو روتے نہیں ہیں وہ خود فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہے بچہ آئے ہی نہیں تو ہم کم از کم فلمیں تو بدماشی والی دیکھتے رہیں. ان کی بات الگ ہے.
پھر بھی کچھ بھی ہو جائے. ابھی ایک صاحب نے بتایا, ابھی سفر میں ایک دو لوگوں نے اور بتایا, میرے والد صاحب مجھے ڈانٹتے ہیں, میرے والد صاحب مجھے مارتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں کی اور بابا کی مار اور ڈانٹ ہمارے لیے دعا ہے. میں حضرت والا کے پاس ایک وقت تھا میرا بابا کی وجہ سے, اللہ بابا کی مغفرت بے حساب فرمائے, عشاء کے بعد تھوڑا بیان سن کر دل پہ پتھر رکھ کر میں چلا جاتا تھا. ایک دفعہ حضرت سے میں نے کہا میرا دل نہیں چلا جانے کے لیے. فرمایا خبردار, اب تجھے اللہ خانقاہ میں نہیں ملیں گے, اب تجھے اللہ بابا کے پاس ملیں گے. وہاں جاؤ تم, وہاں تمہیں اللہ ملیں گے. اب یہاں اب اللہ نہیں ملیں گے. دین کو سمجھو, یہ حدود اللہ کی ہے. علماء سے پوچھو, علماء سے پوچھو. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 46 برس رات دن حضرت کی خدمت میں رہے. ان کے بھائی بیمار ہو گئے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ پر فدا کر دی. ایک پل حضرت سے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. بھائی باہر کوئی کھڑا ہوا نہیں کہ ہمارا ساتھی تصویر ڈیلیٹ کرائے. عمر خیام تصویر ڈیلیٹ کروں. دیکھو حرام کام اللہ کے گھر میں, اور پھر میری تصویر جو ہے اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو دکھائیں گے, ان کا دیکھنا مجھے جائز ہے؟ حرام ہے, چاہے میں بوڑھا ہوں. اور پھر وہ کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی, پھر بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی, پھر جو شرعی پردے کے احکامات ہیں وہ تو اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی. اس لیے بھائی اللہ کے گھر میں تو کم از کم حرام کام نہیں کرنا چاہیے. باقی بھی کیوں حرام کام کریں ہم. ایک خاتون کا اللہ نے دل بدل دیا, انڈین فلم میں جانے والی تھی, دوسرے ملک کی بات بتا رہا ہوں, مسلمان, پاکستان کی مسلمان دوسرے ملک میں, کتنی فیشن والی ہوگی آپ سوچو ذرا. فلم کے اندر جانے والی تھی, دوسرے دن کانٹریکٹ سائن کرنا تھا انڈین فلم والے نے, اور رات کو اس کو حضرت کی کتابیں مل گئیں, اور ساری رات روتی رہی. صبح کو دل بدل گیا. شوہر کو فون کیا کہ اب ٹکٹ بھیجیں, میں کراچی جا رہی ہوں. ان دونوں کو دین کا پتہ تو تھا نہیں کہ بغیر محرم کے جو ہے سفر نہیں کرنا چاہیے, اور آج دوسرے ملکوں میں اکیلی جا رہی ہیں, دوسرے شہروں میں اکیلی جا رہی ہیں. بہرحال اس نے شوہر سے کہا, شوہر نے کہا بھائی رات کو میں نے تو آپ کو کہا تھا مجھے سونے دو, ابھی بیان نہیں سناؤ, یہ کتاب پڑھ کے مت سناؤ, اور آپ ناراض ہو رہی ہیں. کہا نہیں, ناراضی کی بات ہی نہیں ہے. آخر شوہر نے ٹکٹ نہیں بھیجا, یہ ٹکٹ اپنا بنوا کر کراچی پاکستان اکیلی آ گئی. دین کی سمجھ نہیں تھی. آتے ہی گھر میں جا کر کئی ہزاروں کا البم تھا فوٹو کا حرام, اس کو پھاڑنا شروع کر دیا. ماں باپ ڈر گئے. کہا اب تم دونوں میں علیحدگی ہو گئی. کہا بھائی اکیلی آئی ہو اور فوراً آ کے یہ پھاڑ رہی ہو البم, تو تم دونوں میں کوئی علیحدگی ہو گئی کیا؟ کہا نہیں ابا جی, شیطان سے علیحدگی ہو گئی. شیطان نفس. اب دونوں میاں بیوی سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں, اور ان کے شوہر جو دنیا کی بڑی کمپنی ہے ہیول اینڈ پیکرڈ, HP کمپیوٹر اور ان چیزوں کی بڑی کمپنی, اس میں بڑی پوزیشن پر تھے. پھر ہوتے ہوتے ابھی چند دن ہوئے یہاں آئے تھے, پھر چلے گئے. 2-3 دن کے بعد نئی جاب تھی. اللہ کے کرم سے خوب کما رہے ہیں. اس نیٹ نے, کیبل نے, فیس بک, یوٹیوب نے ہمیں کہاں تک پہنچایا ہے, فیصلہ آپ لوگ کریں, مجھے چھوڑ دیں. آپ اللہ سے ہمیں دور کیا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ چیزیں نہیں تھیں. 80 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. اس وقت حضرت مجدد نے فرمایا تھا کہ رات کو جاگنے والوں, گپ شپ کرنے والوں, ہمارے یہاں کچہری بولتے ہیں, کورٹ کچہری نہیں, ایسی فضول باتوں کو کورٹ کچہری کہتے ہیں, اس کو کچہری کہتے ہیں, یعنی کہ راتوں کو جاگنا کچہری بولتے ہیں. کہ اے کچہریاں کرنے والوں, رات بھر جاگنے والوں, اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی, تو کیا جواب دو گے؟ کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمایا قرآن پاک پڑھتے تو اللہ سے بات کرتے. اب یہ ساری رات کس میں آدمی جاگ رہا ہے؟ وہ جو راتوں کو جاگے, گپ شپ کیا, بری باتیں بھی کی, فرض کرے, ایک مثال ہے. لیکن یہ فلم اور فیس بک, یوٹیوب, یہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارے پاس اصلاح کے ایسے خط آتے ہیں کہ جب میں فلمیں دیکھی ہیں گندی, اب جب سجدے میں جاتا ہوں تو وہی گندی تصویریں آتی ہیں. آنکھ بند کرتا ہوں, سوتا ہوں, اسی کے مزے لیتا رہتا ہوں, بیوی کو وقت نہیں دیتا, بیوی سے بات نہیں کرتا. میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ چھوٹا بچہ, اس کو موبائل دیا ہوا ہے یا کمپیوٹر دیا ہوا ہے, وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہے. یہ پتہ بھی ہے, لیکن اللہ کے احکام پیارے نہیں ہیں, اولاد پیاری ہے, اور اس سے ہم ظلم کر رہے ہیں, اس بیٹیوں کو تباہ کر رہے ہیں.
اگر ہم نے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ یہی بیٹے بیٹیاں قیامت کے دن ہماری گردن پکڑیں گے. اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھایا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، ہم کو ابا نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم لڑتے تھے، ہم کو کچھ بھی نہیں کہا، اور پھر اس کے بعد کارٹون حرام، چاہے کوئی بھی کارٹون ہو، پورے دنیا سے ایک فتویٰ لا دو کہ جائز ہے. ارطغرل کا ڈرامہ فہرست لگی ہوئی، اس میں یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، عاشقی معشوقی گناہ، موسیقی کا گناہ، بد نظری کا گناہ، کچھ ایسے لوگ جملے کہہ رہے ہیں اس ڈرامے میں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں. مجاہدین کو دکھا رہے ہیں لڑکیوں کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، مجاہدین کی عزت ختم کرا رہے ہیں. اللہ والوں کو پینٹ شرٹ ٹائی میں دکھا رہے ہیں کلین شیو میں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہی اللہ والے ہیں. فاسق کو اللہ کا ولی دکھا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ڈراموں کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو اتنا معاف کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی تو نہیں سکتے نا. بات تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح ماں باپ کی آہ لیتے ہیں. بیٹا میرا منا، میرا جگر کا ٹکڑا، دوائی شوگر کی ختم ہو گئی ہے، جا کر لے آؤ. آپ نہیں لا سکتی. یہ فلم کے اندر یہ لڑکیاں اور عورتیں گھوم نہیں رہی، اکیلی نہیں جا رہی، ناچ نہیں رہی. اب بیچاری ماں گھسٹتے ہوئے دکان والے کے پاس جا رہی ہے، دکان والا مستیاں کر رہا ہے، اس کو جان بوجھ کے پیسے لیتے ہوئے ہاتھ ٹچ کرتا ہے، پیسے دیتے ہوئے ہاتھ ٹچ کرتا ہے، شاپنگ بیگ میں رکھ کر دوائی ہاتھ ٹچ کرتا ہے. ہم آرام سے فلمیں دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں. پتہ بھی ہے اللہ کا عذاب ہے، یہ پتہ بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نامحرم کو دیکھنا زنا العین، یہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. سارا چہرے کی رونق اللہ تعالیٰ نور چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جن کو تجربہ ہے نا ان سے قسم دے کر پوچھو کہ آپ کو چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی مزے سے بیان سن رہا ہے، یہ آدمی کے چہرے پر نور آ رہا ہے، یہ اندازہ نہیں ہوتا کیا؟ اب جب بیٹا اور بیٹی دیکھیں گے کہ ابا لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، ابا فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا بیٹے بیٹی پر اثر نہیں آئے گا؟ یقین کرنا چاہے چھپ کر کرے اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ لعنتی کام ہے. یہ وہ لعنتیں در و دیوار میں جذب ہو جاتی ہیں. ایک مثال، ایک تو کنڈے کی لائٹ تو حرام ہے. ایک آدمی کو اللہ نے پیسے دیے ہیں اور ایئر کنڈیشن ہر وقت چلتا رہتا ہے. ایئر کنڈیشن بند کر دو، فرش ٹھنڈا ہوگا، دیواریں ٹھنڈی ہوں گی. ایئر کنڈیشن کو جذب کیا ہے، کھینچا ہے انہوں نے اپنے پاس دیواروں نے اور فرش نے. تو جس گھر میں حضرت ابھی ہم گئے، ایک پتہ نہیں نور شاہ کون سی جگہ ہے، نور گڑھ وغیرہ، تو وہاں 3 تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی. ماشاءاللہ اتنا مزہ آ رہا تھا، 3 جماعتیں آئی ہوئی تھیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، الحمدللہ. ایک یہ ہے، ایک ہمیں، اللہ معاف فرمائے. 3 جماعتیں اس وقت وہاں موجود تھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان کرایا. تو ان کے انوارات کا نور گھر تک پہنچے گا، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور ایک لڑکیوں کے لیے دھکے کھاتا ہے. جب کوئی اللہ والے یا نیک بندے کے پاس جاتا ہے، 70,000 فرشتے ساتھ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے چلتے ہیں. اللہ والے کی نشانی بھی قرآن پاک میں بتاؤں گا انشاءاللہ. قرآن پاک میں بہت نشانیاں ہیں، میں تو 4-5 عرض کروں گا اس لیے کیونکہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں، خدا کی قسم بڑے سے بڑا شرابی بھی اللہ والا بن سکتا ہے. زنا کا چیمپئن بھی. ایک نوجوان کا خط آیا، ای میل آیا، اصلاح فرض ہے، چاہے ای میل چاہے خط یا جس طرح بھی. تو خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ میں جب تک زنا نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی، اور میں نیک نہیں بن سکتا، میں اللہ کا پیارا نہیں بنتا. آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ ہم بار بار قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. آپ دلیل لاؤ قرآن پاک کی حدیث پاک کی کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. الحمدللہ نوجوان آنا شروع ہوا، بات مانی. اب کیا کہتا ہے؟ اب کیا معاملہ ہو گیا کچھ عرصے سے کہ کہتا ہے کہ جب تک میں اللہ سے باتیں نہ کروں مجھ کو نیند نہیں آتی. اللہ نے مجھ سمیت ہر مسلمان کے دل میں جو ہے وہ نیکی کی طاقت دی ہے، ہم نے اس کو دبایا ہوا ہے. کوئی چیز خریدنے گئے، بھائی 100 روپے دے دو، جیب میں پیسے رکھے نہیں نکال رہا، نکالے گا تو کام بنے گا نا. کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، لیکن توبہ کی برکت سے وہ محبت نکل آتی ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے، تھی چوٹ ایک پرانی جو آج ابھر آئی ہے. جو اللہ نے چوٹ لگائی تھی نا ہماری روحوں کو، قرآن پاک میں نا، الست بربکم، مفہوم کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا، قالو بلا، ہم نے کہا بلا بے شک آپ بھی تو ہمارے پیارے ہیں، آپ بھی تو ہمارے خالق اور مالک ہیں. تو مسلمان کو وہ چوٹ لگی ہوئی ہے.
اب جب وہ کوئی بیان آ گیا، کوئی جمعے کا بیان آ گیا، جماعت آ گئی، درس قرآن ہو گیا، درس حدیث ہو گئی، کسی نیک بندے کی کتاب پڑھ لی تو چوٹ ابھر آتی ہے، لیکن پھر آگے ہم کیش نہیں کرتے. لوہا اس وقت میرا آپ کا لوہا گرم ہے، اب ایک چوٹ لگانی ہے توبہ کی، یہ لوہا جو ہے اللہ کی محبت میں ڈھل جائے گا. دیکھیے پلاسٹک ماڈلنگ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، پلاسٹک کے دانے یہ پڑے رہتے ہیں وہاں، اور اس کو بوتل بنانی ہے اس کو جو ہے بوتل بنانی ہے. تو جب تک وہ اوپر ہوپر میں نہیں ڈالے گا پلاسٹک ماڈلنگ کمپاؤنڈ اور اس کو گرمی ہیٹ دی جاتی ہے، وہ پگھلتا ہے. اس کے بعد وہ ڈائی میں جاتا ہے، پھر ڈائی کھل کر بند ہو جاتی ہے، گلاس نیچے، بوتل نیچے گر جاتی ہے. اب یہ مٹیریل سامنے رکھا ہوا ہے نا، وہ ڈالتا ہی نہیں ہے تو کیسے بولٹ بنے گا؟ اللہ کی محبت کا مٹیریل تو سب مسلمانوں کے دل میں ہے. چاہے بیان کرنے والا عمل نہیں کرتا، اللہ کا ولی نہیں. بیان سننے والا عمل کرتا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. لیکن وہ شیطان چکر دیتا، ابے اتنی فلمیں دیکھ لی ہے، 2 پرچے جس کو گندے خیالات آتے ہیں نا، صرف 2 پرچے ہم ان کو دیتے ہیں، صرف 2 پرچے. بیٹا پڑھ کر عمل کر لو، بیٹا کیا بوڑھا بھی، اس کو پڑھ کر عمل کر لو بیٹا. اور 2-3 کتابیں دیتے ہیں مفت میں، بائی پوسٹ کوئی منگوائے بائی پوسٹ دے دیتے ہیں. مجھے نہیں آتا کمپیوٹر چلانا، یا اس میں بھی نیٹ نہیں ہے، موبائل میں بھی نیٹ نہیں ہے. میرا جو ذاتی لیپ ٹاپ ہے جس میں حضرت کے بیانات ہم روز سنتے ہیں کراچی میں، اس میں بھی نیٹ نہیں ہے. ادارے میں نیٹ ہے لیکن ایک آدمی نہیں چلا سکتا اس کو، 2 آدمی شرطیہ. اپنے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. یہ شخص جو نامحرم کو دیکھ رہا ہے، حرام اس کے میسج بھیج رہا ہے، یا خاتون محترمہ آج کل ان کو بھی موبائل کی بڑی ضرورت پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ، اسی وقت اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اب ان کو ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو دین کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی طرح زنا کر لوں، کسی طرح لڑکے کے ساتھ سور اور کتے والا کام کر لوں، کسی طرح بیت الخلاء میں وقت ملے تو اپنی جوانی برباد کر دوں، یا جہاں بھی جوانی برباد کر دوں. اتنا صرف سوچے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے. جب میں یہ حرکت کروں گا دادا اور بابا، تو میرے پوتے پوتیوں میں تو لعنت ٹرانسفر ہوگی نا بھائی. جان نہیں رہا ہوں، گرمی لگ رہی ہے. پنکھا نہیں چلا نہ تو سردی رہی. اس عمر میں یہی ہوتا ہے، سردی گرمی سردی گرمی. تھوڑا اوپر رکھنا اسے. چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو، دونوں صورتوں میں گھر کے اندر گھسنا نہیں ہے نامحرم کو. اس میں بھی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہے اجازت کے بارے میں. کیا آپ سے عرض کروں میں، کیا کیا خزانے ہیں، کئی صفحات پر ہے، لیکن میرے پاس صرف 4-5 صفحات، کئی صفحات پر اجازت دینے کے بارے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تو اس وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے گھر جائیں تب بھی اجازت لے کر جائیں، پہلے آواز پھر اجازت. فرمایا ہاں اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو ماں کی طبیعت ناساز ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، تو میں بھی اجازت لے کے پھر جاؤں. کہا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اجازت لے کر جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گھر ایک ہے، مجھے بار بار جانا ہوتا ہے، اجازت لے کر جاؤں. فرمایا ہاں. پھر پوچھا، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو تم اپنی ماں کو ایسی ویسی حالت میں دیکھو؟ اکیلی کمرے میں ہے نا، فرض کرے پیر میں تیل لگا رہی ہے تو ماں کا سطر تو نظر آئے گا گھٹنوں کا. ہو سکتا ہے ماں نے دوپٹہ اتارا ہوا ہو سکتا ہے ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ہم اندر گھس گئے بغیر اجازت کے. اپنے گھر میں بھی آواز دے کر جانا ہے کہ بھابھی ہے تو بھی، اگر فرض کریں بیٹیاں ہیں گھر میں کوئی نامحرم تو ہے نہیں، تب بھی دوپٹہ اوڑھنا چاہیے. چاہے بیان نہ ہو لیکن عورتوں میں نہیں جانا چاہیے اسپیکر وغیرہ کی سیٹنگ کے لیے. گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے وہاں اللہ معاف فرمائے، پوچھو جو تعلق والے ہیں کہ کبھی کوئی خاتون گھر میں آ سکتی ہے؟ اللہ بچائے. مدرسے اور خانقاہ میں تو آ ہی نہیں سکتی، لیکن کیا گھر میں بھی کوئی آ سکتی ہے خاتون؟ وہ جہاں روز بیان ہوتا ہے عشاء کے بعد وہاں ملتے رہو.
کبھی کوئی ایسی ضروری بات بھی تو جب میں گھر پر نہ ہوں، میری اولاد گھر پر نہ ہو، بیٹے، اس کے بعد جا سکتی ہیں، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی میں ٹائم سیٹ کراتا ہوں، ایسا نہیں کہ بیٹے وہاں پر موجود ہوں، میں خود اس بڑھاپے میں ٹائم سیٹ کراتا ہوں ان خواتین کا، اس کے بعد اجازت ہے جانے کی۔ وہ بھی عادت نہیں، میں اعلان کرتا رہتا ہوں، عادت نہ بناؤ، اپنے گھر میں قرار پڑھ کر رہو۔ یہ اجازت کا اتنا معاملات ہیں۔ ہمیں تو اللہ معاف فرمائے، بھائی کے کمرے میں گھس جاتے ہیں، بھابھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اور دبئی میں کیا بڑے گھر ہوتے ہیں کیا؟ فلیٹ، راستہ ایک، ٹیلی فون پہ رابطے رہتے ہیں۔ پہلے ہم آ کر کمرے میں بند ہوں گے، پھر خواتین آئیں گی۔ پہلے ہم نکلیں گے، اذان ہوتی ہے، ہم نکلیں گے پہلے، بعد میں خواتین نکلے گی۔ یہ تھوڑی عورتوں میں بیٹھ کر اللہ معاف فرمائے اپنے بیان کرتا رہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہوگا، ان گناہوں میں حدیث پاک ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے، پھر زنا ہو جاتا ہے۔ جو تقریباً 8 احادیث مبارکہ ہیں، ایسے زیادہ ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اب تک، دوزخ کا عذاب زانیوں کے لیے اور زانیہ کے لیے۔ وہ جب عذاب میں نے پڑھے نا اور روح لرز گئی، جس میں سے ایک عذاب ایسا ہے کہ اس کے کھل کر بیٹھنا، پیچھے نہ چھپے۔ ایک عذاب ایسا ہے کہ اس کے شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی کہ دوزخیوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کے چہرے کو آگ سے جھلسا دیا جائے گا۔ اور بھی حدیث پاک ہے، جب میں نے حدیث پاک پڑھی کچھ عرصہ پہلے تو سمجھ میں آیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نامحرم کو دیکھنے کو حرام فرمایا، ہم پر احسان کیا اللہ نے، ہم پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں اس دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی حرام کر دیا نامحرم کو دیکھنا، شروع ہی میں حرام کر دیا۔ آج اپنے بیوی کی تصویر دکھا رہے ہیں دوست کو، یہ میری بیوی ہے، ایسا ناچتی ہے، دیکھو کیسا کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں۔ بیشتر طرح میں لکھا ہے کہ اگر تیری دوست کا دل تیرے بیوی پر آ گیا پھر۔ اور اے بیگم صاحبہ جو سن رہی ہو بیان، کبھی اپنے شوہر کی تعریف مت کرو کسی سہیلی کے سامنے، اگر اس کا دل آ گیا پھر تو کیا کرے گی؟ اصل ہے عمل، اتباع نہ ہونے کی وجہ سے پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عاشقوں کی قوم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جو دین اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ عنقریب ایک قوم پیدا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ایک قوم پیدا فرمائیں گے، وہ عاشقوں کی قوم ہوگی۔ اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں عاشقوں کی قوم میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے کاٹ ڈالا ہمارے چکر بازی کو۔ پہلی نشانی اذلۃ علی المؤمنین، اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں۔ دبئی میں سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوا، واقعات بتاؤں گا دیر ہو جائے گی۔ دبئی میں ایکسیڈنٹ ہوا، سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں آئے گلے لگے۔ وہاں چما چاٹی زیادہ ہے جو منع ہے، بہرحال ایک دوسرے کو چما چم، سب خیریت کا خیریت، اللہم لک الحمد لک الشکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاؤ چھٹی کرو۔ اور یہاں فوج گالیاں، موٹر سائیکل آگے گرا کر اور چیمپئن بن کے۔ فائٹ والے ویڈیو گیم دیکھے نا بھائی، فائٹ والے کارٹون دیکھنے، فائٹ والی فلمیں دیکھی ہیں نا، ماں پر ہاتھ اٹھانے کا دل کرتا ہے، اس کو تو چھوڑو باقی چیزوں کو بھائی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا دل نکال کر دیکھاتا کہ اس میں زخم کتنے لگے ہوئے ہیں۔ جب میں ماں کے رونا فون پہ سنتا ہوں بوڑھی کا، اور جب جس کے والد صاحب روتے ہیں تو میرا دل کیسا ہے مجھے پتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے۔ بھائی اسپیکر کے پاس کوئی کھڑا رہے نا، اچانک آواز کیسے تیز ہو گئی ہے؟ ایک آدھا گھنٹہ تو باقی ہے یار، آپ لوگ انہیں چکروں میں لگے ہوئے ہوں۔ تو باقی ساتھی بھائی سنت پر عمل کر کے آگے آ جائیں، سنت پر ہر ایک عمل کر کے آگے آ جائے۔ سنت پر میں سنت بھی بتاتا ہوں، آگے تشریف لیں سب، میں بھی ایسے ہل رہا ہوں سنت سمجھ کر، آپ لوگ بھی سنت سمجھ کے آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ اب باقی لوگ اندر آ جائیں، کتنی جگہ ہو گئی ماشاءاللہ، دائیں بائیں دونوں طرف جگہ ہو گئی اللہ کے کرم سے۔ یا تو آپ لوگ 15 منٹ پہلے آ کر سیٹ کرتے آ کر، اب خامہ کا پریشان کر رہے ہیں، وہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پیاروں کی نشانی کیا ہے، اذلۃ علی المؤمنین، اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت باز یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ گزر رہے تھے، اوپر جو ہے کسی نے راکھ، کچرا اور راکھ پھینک دی، جو راکھ نہیں ہوتی چولہے میں جو لکڑیاں جلاتے ہیں وہ پھینک دی۔ حضرت کا چہرہ، داڑھی،
ٹوپی کپڑے سب گندے ہو گئے. مریدوں نے کہا بس کے کون ہے اس کی ٹانگیں پکڑ کر دیوار سے مارتے ہیں. فرمایا خاموش، میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کا پیالہ پینا پڑے گا. کوئی انتقام نہیں ہے. لا شکوا فی ولا انتقام. کہ حضرت معاف فرما دیں. آپ نے انا للہ پڑھا، سمجھ میں آ گیا. اللہم لک الحمد لک الشکر کس بات پہ فرمایا؟ پڑھا آپ نے. فرمایا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھ پر آگ برسنی چاہیے، تو آگ نہ برسی، راکھ برسی تو شکر نہ کروں تو کیا کروں؟ آج ماں سے انتقام. بیوی آپ اور ہم گھر میں موجود نہیں، جو بیوی بول دے صحیح، غیب کا علم ہم کو ہو گیا. جو ماں بول دے صحیح، ہم کو غیب کا علم ہو گیا. پوچھو علماء سے کس طرح گھر کو چلائیں. ابھی میں نے 2 دفعہ حدیث پاک پڑھی ہے یہ کہ قرب قیامت میں 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت میں شراب عام ہو جائے گی. کس طرح مسلمان شراب پیتا ہے، جوان اور بڈھا اور چرس اور ہیروئن اور بھنگ اور شیشہ اور آئس پتہ نہیں کیا کیا. 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور سننا، دل رک جائے گا. بیوی کو قریب کرے گا، ماں کو دور کرے گا. بھائیو سب بتاؤ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہے، زیادہ تر جگہ ایسا ہے. اور دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا. ایسا بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. تو پہلی نشانی کی اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے. معافی مانگنے سے پہلے اس کو معاف کر دیتے ہیں. جاؤ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں، معاف کر دیا میں نے آپ کو. پھر اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. جہاں آ گیا بھاگا بارڈر پر آ گئے تو ایک بھائی وہاں ہم جھکے تھے اللہ کے حکم سے، یا تو شیر ہے تم سوا شیر ہے. ہم سینے پر گولیاں کھائیں گے لیکن اپنے ملک کی جان لڑا کر حفاظت کریں گے. جی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے کے مجاہدے کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے جہاد کرتے ہیں. اس کا مطلب کہاں سے سمجھیں گے ہم؟ والذین جاہدوا فینا. 4 تفسیر اس کی یہاں پتہ چلے گا. 4 تفسیر میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں. الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا. اللہ کی خوشی کو مقدم رکھتا ہے، اپنی خوشی کو کاٹ ڈالتا ہے. تکلیف ہوگی نہیں ہوگی بھائی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. نمبر 2 الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا. اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. امام صاحب سے پوچھو کتنے برسوں سے پڑھا رہے ہیں. جائے مدرسے میں پوچھو استاد جی کتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں. طلباء اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر کہاں سے آ رہے ہیں. تبلیغی جماعت جو ابھی 3 جماعتیں آئی تھیں، ایک جماعت جو ہے وہ وہاں کی تھی کوہستان کی جماعت تھی، ایک ایبٹ آباد کی جماعت. اب سردیوں کے اندر اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے ہوئے، اپنا پیسہ، اپنا بستر، اپنا کھانا سب کچھ اپنا چل رہا ہے. انہوں نے تکلیف اٹھائی نہیں اٹھائی؟ طالب علم تکلیف اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا ہے؟ شیخ گھر سے بے گھر ہوتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا ہے؟ ساتھ چلنے والے تو یہ تکلیف اٹھا کر اللہ کو خوش کرتے ہیں. یہ مجاہدہ ہے ان کا. ہر چیز سمیٹ لی قرآن پاک نے، ہر چیز. الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا. جو اللہ تعالی نے جن چیز کو منع فرما دیا، حرام فرما دیا، جن چیز کو. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کا حکم دے دیا تو نماز فجر کی اور دوسری نمازیں پڑھ کر دل پر تکلیف اٹھاتا ہے. 15, 14, 13 گھنٹے کا روزہ رکھ کر تکلیف اٹھاتا ہے. زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دے کر تکلیف اٹھاتا ہے. وراثت آ گئی، سر پر وراثت دیتا ہے اللہ کے کرم سے. تو ان عبادات کے اندر جو فرض واجب سنت کا موقع ہے اس پر تکلیف اٹھاتا ہے. الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال مناہینا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرما دیا اس سے بچتا ہے یہ. اب معافی کا واقعہ بتا دیتا ہوں، گھڑی بار بار دیکھنی پڑ رہی ہے. 7 بجے نماز ہے نا؟ پکا؟ ہاں نہیں مطلب ایسا نمازیوں سے اعلان کر دیا ہے ہم نے. ہاں جی اچھا 5-10 منٹ اوپر ہو جائے تو پھر 12 بجے تک چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں.
کالے گورے کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، بادشاہ مزدور کی قید نہیں، مرد عورت کی قید نہیں، حافظ غیر حافظ کی قید نہیں، عالم غیر عالم کی قید نہیں، مفتی غیر مفتی کی قید نہیں، حتیٰ کہ مسلمان اور غیر مسلمان کی قید نہیں. ایک قید ہے من یشا. اس پر ہمارے حضرت شیخ العرب والا جب شعر پڑھتے تھے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں. فلموں پر اللہ کا قرب ملے گا؟ ماں باپ کی آہ کی جگہ پر قرب ملے گا؟ ایسے ایسے حالات کہ میں وہ کیا بتاؤں. پہلے آپ کو ایک شرابی کا واقعہ سناتا ہوں. میں نے اس سفر میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جذب فرمایا. تلوار لے کر جا رہے تھے نا، اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے کلمہ دیجیے گا. ہاں بھائی، نہیں. اسلام لانے جا رہے تھے، وہ تو خطرناک دنیا پہ کام کرنے جا رہے تھے. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا. صرف سورہ طٰہٰ کی آیت نے سنی اور دل بدل گیا. قرآن پاک میں یہ عظمت ہے، یہ نور چھپا ہوا ہے. صرف سورہ طٰہٰ کی آیت نے سنی، دل بدل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جذب فرمایا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے، وہاں خواب دیکھا. اس وقت کے راہب سے پوچھا اس خواب کی تعبیر، تو راہب نے پوچھا آپ کا نام؟ ابو بکر. کہاں سے آئے ہیں؟ قریش. مکہ شریف سے. قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش. ان قریب آپ مکہ شریف میں اللہ کا سب سے پیارا اور لاڈلا، جنت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار نبوت کا اعلان فرمائیں گے. آپ ایمان لائیں گے، ان کی زندگی میں آپ ان کے وزیر ہوں گے، ان کے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے. یہ فیصلے تو ہو چکے پہلے بھائی، یہ فیصلے ہو چکے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہونے دو. اتنا ضرور ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اپنے نوجوانوں سے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بوڑھا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے واسطے سکھزم، ہندوازم، قادیانیزم ان کے چینل مت دیکھو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا چینل مت دیکھو. ہاتھ جوڑوں گا میں، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے گا برے برے جملے. یا جمعے کے دن خطبہ جو پڑھا جاتا ہے، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. اب جس نے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ کو ستایا، اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اللہ خود اس سے نپٹ لے گا. دوست بناتے ہیں نعوذ باللہ ان کو. اور حدیث پاک ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. گہرا دوست تو ماں باپ سے بدماشی سکھا رہا ہے، جوا سکھا رہا ہے، ڈرگس سکھا رہا ہے، پرائز بونڈ سکھا رہا ہے، شراب سکھا رہا ہے، چرس ہیروئن زنا کا سکھا رہا ہے. چل بے تو میرے وہاں پر آ جانا، ڈیرے پر اوتاق پر جو بھی جگہ کہیں اس کو، وہاں پر لڑکی آئیں گی، ناچیں گی اور شراب مفت میں ملے گی. اس سے کہو تیرا شراب اور زنا ہے اگرچہ مفت کا، میرا ایمان نہیں ہے مفت کا. اس کو کہو اے دوست حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اس حالت میں مرے تو وہاں کیسے اٹھائے جائیں گے. اور میرا اپنا سگا بھائی دبئی میں چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہا تھا اثر میں، 1 سیکنڈ کے اندر اللہ کے پاس چلا گیا. مفتی صاحب سے پوچھ لو، اسی طرح نماز میں کھڑے رہیں گے وہ، قیامت اسی طرح اٹھائے جائیں گے. اور جو ذلتوں کے ساتھ مرے اس کا کیا ہوگا. بہت چند سو برس پہلے ایک بزرگ تھے، وہ حج کر کے مدینہ شریف میں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا، قصیدہ بردہ محبت کے اشعار پڑھے. پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، سلام پیش کیا اور اشعار محبت کے پڑھے. باہر نکلا تو ایک آدمی کھڑا تھا، کہا میری دعوت قبول کریں گے. حضرت پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی قبول کرتے ہیں. اور وہ اس کو لے گیا. ایک بلڈنگ آئی، اس کے اندر داخل ہوا. وہ نیک اللہ کا پیارا 2 حبشیوں نے پکڑ لیا. اور اس فضائل ایمان کتاب ہے مفتی محمد نعیم صاحب کی دامت برکاتہم کی، جو مفتی اعظم دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں. قصے کہانی کی بات نہیں ہے. اچھا جب لکھ کر لگا دیا پھر تو ٹھیک ہے، نماز تھوڑی دیر سے ہوگی پھر تو ٹھیک ہے. لکھ کر لگا دیا پھر پریشانی نہیں ہے. یہ بڑا جزاک اللہ بھائی ماشاءاللہ، اتنی آپ بزرگوں اور علماء کے نقش قدم والا معاملہ ہے.
اچھا فرض کریں علاقے میں ایک ہی مسجد ہو تب پھر نہیں چلے گا، جب آس پاس کئی مساجد ہو پھر مسئلہ نہیں، وہ ایک تو دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ تو حبشیوں نے پکڑ لیا اور اس آدمی نے اس بزرگ کی زبان کاٹ دی، کہا چل رہے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کرتا ہے، بھاگ یہاں سے۔ وہ ہاتھ میں زبان لیے ہوئے خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ساتھ میں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی کھڑے ہیں، تینوں غمگین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو زبان دکھا کر اور اشارے کر کے کہا ان پیاروں کی محبت میں میری زبان کٹی ہے۔ آپ یہ میں ڈائجسٹ کی بات نہیں بتا رہا، خدا کے واسطے علماء سے پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان لے کر اپنے ہاتھ مبارک میں اس کے منہ میں رکھ دی، صبح آنکھ کھلا زبان سلامت۔ اگلے سال پھر آئے، یہ حج کیا، مدینہ شریف آئے، صلاۃ و سلام پیش کیا، قصیدہ پردہ پڑھا، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما سلام پیش کیا، اشعار پڑھے، باہر نکلا تو اب ایک نوجوان کھڑے تھے، کہا میری دعوت آپ قبول کریں گے؟ حضرت پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال کا چلو بھائی اللہ توکل، وہاں قریب پہنچے تو وہی بلڈنگ تھی، اب کیا کرے، اندر گئے تو اس نوجوان نے اتنی خدمت کی کہ حضرت حیران ہو گئے، کہا بھائی اب میں چلوں گا، مسجد نبوی جانا ہے مجھے۔ تو کہا یہ کمرے میں میری ایک بات سن لیں گے آپ آ کر؟ اب ڈر گئے، کہا اب یہ کمرے میں لے جا رہا ہے، اب تو مصیبت ہوگی، اب تو کھلا کے زبان کاٹے گا۔ اندر جب گئے تو بندر بندھا ہوا تھا، کہا حضرت میرے والد صاحب نے آپ کی زبان کاٹی تھی نا، تھوڑی دیر میں میرے والد صاحب بندر ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایک صحابی کے واقعہ سنتے جاؤ اور دل چاہے گا کہ یا اللہ مجھے 1 کروڑ جان دے، میں سب جانوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دوں۔ ایک جان ہے اللہ، اگر کروڑ جان بھی عطا ہوں تجھ پر فدا کر دوں، تیرے سامنے کب ہم جان کو جان سمجھتے ہیں؟ جب ہم گٹر لائن میں گھسے ہوں گے ہمیں یہ کیا چیزیں سمجھ میں آئیں گی؟ جب ایک آنسو نکل آئے سمجھو کہ قبولیت کی رسید آ گئی، اور آنسو نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، حدیث پاک دوسری ہے، ابکو فإن لم تبکو فتباکوا، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رو، حکم دے رہے رو، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو۔ ایک آنسو نکلا ہے حدیث پاک اور اس نے چہرے پر پھیر دیا، جہاں جہاں یہ آنسو لگیں گے وہاں دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایسے بہانے سے اللہ عطا فرماتے ہیں، ایسے بہانے سے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے بہانے سے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص تھے حضرت عمر بن جموح، وہ کافروں کے سردار تھے اور اپنا ہر ایک نے بت رکھا ہوا تھا۔ عمر بن جموح اس بت کو خوشبو لگاتے، اس بت سے باتیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا مکہ شریف میں۔ وہاں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینہ شریف بھیج دیا۔ کیا کیا باتیں ہیں جی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کو کہا جاتا تھا شہزادہ مکہ، مسلمان نہیں تھے، 250 درہم وغیرہ اس زمانے میں اس کی خوشبو لگاتے تھے، ایسا قیمتی کپڑا پہنتے تھے۔ جب ایمان لائے تو اتنا ان کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ پوچھو مت، حتیٰ کہ ٹاٹ جیسا کپڑے پہنے باقی اتار لیے گئے اور پیدل مدینہ شریف پہنچے۔ سب نے کہا کہ اب شہزادہ مکہ آ گیا، شہزادہ مکہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہاں وہ اتنا مہنگا لباس، کہاں اتنی خوشبو اور کہاں یہ لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو اس سے غم کے نہیں آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ اتنے پیارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس کے نزدیک پیارے ہیں، سب چیز کو داؤ پر لگا دیا۔ احد کے میدان میں جوان شہید ہوا ہے، کفن ڈالا گیا، سر کو ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، کس بات پر روئے؟ شہزادہ مکہ، اور آج اللہ کی محبت میں اپنی جان نچھاور کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر پر جو ہے وہ یہ چادر ڈال دو، پیر کھلے رہنے دو۔ حضرت ایک اور صحابی تھے، بہت کم لوگوں کو نام پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، 2 چادر والے مشہور ہوئے، وہ بھی ایمان لے آئے، سب نے کپڑے اتار دیے، ماں نے ایک چادر دی ترس کھا کر، اور ایک اوپر باندھی تہمت، اور ایک اوپر اور ایک تہمت باندھ دیا۔
اسی حالت میں مدینہ شریف پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے. وہیں پر آندھی چلے، طوفان چلے، مٹی چلے، وہیں پر رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونچی آواز میں اس طرح کر رہے ہیں. فرمایا اے عمر اس کو اجازت دے دو، اے عمر اس کو اجازت دے دو. کچھ عرصے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ جنت البقیع میں روشنی نظر آ رہی تھی. سمجھ گئے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے. وہاں جو منظر دیکھا تو سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا کر رہے تھے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لحد قبر میں اترے ہوئے ہیں اور ہاتھ بڑھا کر فرما رہے ہیں کہ ذوالبجادین کی میت مجھے دو، میں خود رکھوں گا. آج ہم اپنی قیمت کوٹھی سے، گاڑی سے، بنگلے سے، کپڑوں سے لگاتے ہیں اور وہ صرف 2 چادر والے. قیمت کیا لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ہاتھ میں دو، میں خود رکھوں گا اس کو. ان باتوں میں نور آتا ہے نہیں آتا دل میں؟ گندگی کے اندر نور آتا ہے گندی فلمیں وغیرہ میں. اس 12 دن کے سفر میں کئی نوجوانوں نے موبائل ڈیلیٹ کیے، گند سے ڈیلیٹ کیے. ایک نوجوان جو ہے کئی باتیں ہیں، ہر بات بیان میں نہیں ہو سکتی یہ بات. وہ غمگین میرے پاس آئے، کہا میں نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اپنے موبائل کو گند سے پاک کر لیا. اب صرف اس میں تلاوت ہے اور اشعار ہیں اور بیانات ہیں، لیکن میرے پرانے گناہ، بیٹا پرانے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. نہیں میرے گناہ، موبائل لاؤ. موبائل دیا، میں نے کہا بتاؤ کہاں کہاں پر گندی فلم تھی، کہاں کہاں پر گانے تھے. کہ مجھے کیا معلوم، اوپر تو اشعار اور بیانات اور نعت شریف آ گئے. جناب آپ کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں گند تھا، آپ نے اپنے موبائل کو پاک کر لیا. اللہ کس طرح نہ پاک فرمائیں گے؟ یہ تو آپ نے ایک بٹن ڈیلیٹ کیا نا، تو آپ کو نہیں پتا نیچے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ تو سوچ. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ جب معاف فرماتے ہیں تو اللہ ہماری برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ آنے والی نیکیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ ایسے ہیں. کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بھائی. جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہوگا. اللہ نے خدا کی قسم توبہ کے قبول کے ایسے دروازے کھولے ہوئے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ کتنا بھی زنا اور شراب پیا ہو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ایمان پیش کیا، کلمے کی دعوت دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ فرمایا ابو بکر دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا، کسی کو نہیں بتایا، میرے رب نے مجھے بتا دیا. وہ لپٹ کے کلمہ پڑھ کر لپٹ گئے اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ لیا. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جذب فرمایا. جگر مراد آبادی شاعر تھے، اتنی شراب پیتے تھے کہ 8 آدمی 10 آدمی گھر میں جا کر پھینک آتے تھے. اتنی شراب پیتے تھے، آل انڈیا شاعر تھے. آج میرے اتنے گناہ اللہ کیسے مجھے معاف فرمائیں گے؟ اللہ ایسے معاف فرمائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہے جی اس کو جذب یعنی اللہ جس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ ICS کا ایگزام پاس کیے، برٹش گورنمنٹ کے ڈپٹی کلیکٹر تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا حضرت جی جب اللہ جذب فرماتے ہیں کھینچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. فرمایا خواجہ صاحب آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو کھینچے تو کھینچ تو نہیں سکتا، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا؟ حضرت ظاہری بات ہے بچہ کھینچتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اور بچہ کھینچے تو پتہ چل جائے، ربا کھینچے تو پتہ نہ چلے. ہر وقت دل کی حالت رہے گی کہ اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اے اللہ میں نے گٹر سے نکلنا ہے اور میں نے دوستوں کو گٹر سے نکالنا ہے. ہم نے اپنی الگ بیٹھک بنانی ہے اللہ آپ کی محبت اور معرفت کی. اب ہماری بیٹھک میں زنا کی باتیں، لڑکیوں کی باتیں، فلموں کی باتیں اور بے حیائی اڑیانے کی باتیں نہیں ہوں گے. اب ہمارے یہاں اللہ کے نام کے تذکرے ہوں گے. ہم اللہ کا بیٹھ کے ذکر کریں گے. پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. ہمارے حضرت والا اس طرح ذکر کراتے تھے، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اللہ 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 اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ میں عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھا اور ایک دعا پڑھتے ہوئے فجر کی اذان ہو گئی، سجدے میں اتنا روئے اللہ سے، اتنے بڑے نیک جن کے ہاتھ پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ ہوئے، ایک شعر پڑھ کر روتے رہے، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ تیرا حاجی اگرچہ نالائق ہے لیکن یہاں قبر میں آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ حضرت تھانوی گواہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، اتنا نیک آدمی سجدے میں رویا۔ تو حضرت یہ شعر بھی پڑھتے تھے ذکر میں، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام